آج ہم پاکستان کی تاریخ کے ایک آپ کہیں بہت ہی دلچسپ پہلو کا جائزہ لے رہی ہیں، یعنی کہ فوجی قیادت کی جانب سے بین الاقوامی اتحاد بنانے کی حکمت عملی۔ جی یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو سرد جنگ کے زمانے سے شروع ہوا اور آج کے ڈیجیٹل دور تک پھیلا ہوا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ اتحاد کیسے بنے اور خاص طور پر جو مواد ہمارے پاس ہے اس کی روشنی میں ان کے کیا نتائج نکلے۔ بالکل، اور ہماری آج کی گفتگو جیسا آپ نے کہا خاص طور پر ان اقتباسات اور معلومات پر مبنی ہیں جو جرنیلوں کے اتحاد سیٹوں سے سی پیک تک کے عنوان سے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ مواد ظہیر احمد میر صاحب کی کتاب دی جنرلز آف پاکستان سے لیا گیا ہے۔ اچھا، تو یہ ہمیں مختلف ادوار میں فوجی قیادت کی اتحادی پالیسیوں پر ایک خاص آپ کہہ لیں زاویہ نظر فراہم کرتا ہے۔ تو ہمارا مقصد آج بنیادی طور پر یہ سمجھنا ہے کہ یہ مختلف اتحاد الگ الگ وقتوں میں پاکستان کی عالمی پوزیشن اور جیسا کہ ان ذرائع میں بار بار زور دیا گیا ہے اس کی بقا کے لیے کتنے اہم رہے۔ جی ایک بنیادی خیال جو اس مواد سے ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ اتحاد سازی پاکستان کی فوج کے لیے محض ایک آپشن نہیں رہی، بلکہ عالمی سطح پر مقام بنانے اور قومی سلامتی کو یقینی بنانے کا ایک کلیدی ذریعہ رہی ہے۔ جی ہاں، فراہم کردہ تحریر کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہی لگتا ہے کہ کوئی بھی ملک، خاص طور پر پاکستان جیسا ملک جو اتنے اہم اسٹریٹجک مقام پر ہے، وہ عالمی تنہائی آپ کہیں افورڈ نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ اس لیے ان ذرائع کے مطابق پاکستان آرمی نے شروع سے ہی اتحاد کو قومی بقا کے لیے لازم و ملزوم سمجھا۔ البتہ یہ بھی ہے کہ ہر اتحاد جہاں فائدے لایا وہیں اس نے بقول مصنف کچھ نہ کچھ خطرات اور چیلنجز بھی پیدا کیے، لیکن مجموعی طور پر پاکستان کو عالمی بساط پر اپنی جگہ بنانے میں مدد ضرور دی۔ چلے تو اس سفر کا آغاز کرتے ہیں ایوب خان کے دور سے۔ وہ سرجنگ کا بالکل ابتدائی زمانہ تھا، دنیا واضح طور پر دو کیمپوں میں بٹی ہوئی تھی کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں دو معاہدوں کا خاص طور پر ذکر آتا ہے، سیٹو اور سینٹو۔ ان کے بارے میں کچھ بتائیے، یہ کیا تھے اور ذریعہ ان کی کیا اہمیت بتاتا ہے؟ ہاں دیکھیں، سیٹو یعنی ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن اور سینٹو یعنی سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن، یہ دونوں بنیادی طور پر مغربی بلاک کے دفاعی معاہدے تھے۔ مقصد تھا ایشیا میں کمیونزم کے پھیلاؤ کو روکنا۔ اچھا، فراہم کردہ مواد کے مطابق ایوب خان کا ان معاہدوں میں شامل ہونا پاکستان کے لیے آپ کہیں کافی فائدہ مند ثابت ہوا۔ اس سے نہ صرف مغربی ممالک سے بڑے پیمانے پر فوجی اور معاشی امداد کا دروازہ کھلا۔ اچھا، دونوں طرح کی امداد؟ جی، فوجی بھی معاشی بھی، بلکہ پاکستانی فوج کو جدید تربیت ملی اور اس وقت کے لحاظ سے جو جدید ہتھیار تھے جیسے F-16 سیبر جیٹس اور پیٹن ٹینکس وہ بھی ملے۔ اور یہ صرف کاغذوں تک نہیں رہا، مطلب مواد کہتا ہے کہ 1965 کی جنگ میں ان کا کردار تھا۔ بالکل بالکل، مواد میں 1965 کی پاک بھارت جنگ کا حوالہ ہے اور کہا گیا ہے کہ انہی مغربی ہتھیاروں نے اس جنگ میں اہم کردار ادا کیا، جسے مصنف پاکستان کے لیے کامیاب مارکہ قرار دیتا ہے۔ تو گویا اس پہلے تجربے سے یہ سبق نکلا کہ بین الاقوامی اتحاد عملی طور پر قومی طاقت میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں، خاص طور پر دفاعی میدان میں۔ در حقیقت ذرائع کا تجزیہ یہی لگتا ہے کہ ایوب دور کے ان اتحادوں نے ایک طرح سے مستقبل کی پالیسیوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔ یہ سمجھ پختہ ہوئی کہ عالمی طاقتوں کے ساتھ جڑنا، چاہے وہ کسی بھی نظریاتی بنیاد پر ہو، پاکستان کو وہ وسائل دے سکتا ہے جو شاید وہ خود سے حاصل نہ کر پاتا۔ یہ ایک بڑا عملیت پسندانہ نقطہ نظر تھا جو مواد کے مطابق آنے والے سالوں میں بھی کسی نہ کسی شکل میں جاری رہا۔ ٹھیک ہے، ایوب خان کے دور کا یہ تجربہ جہاں اتحاد نے روایتی فوجی طاقت فراہم کی وہ تو ایک بنیاد بن گیا، لیکن پھر ضیاء الحق کے دور میں حالات بالکل مختلف تھے اور اتحاد کی نوعیت بھی یکسر بدل گئی جب دسمبر 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ یقیناً وہ ایک بہت بڑا تاریخ ساز لمحہ تھا۔ اس نے تو پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بالکل، فراہم کردہ مواد کے مطابق جنرل ضیاء الحق نے اس بحران کو ایک آپ کہیں منفرد موقع میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے پاکستان کو مغربی دنیا یا جسے وہ آزاد دنیا کہتے تھے اس کے لیے سوویت یونین کے خلاف ایک فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پر پیش کیا۔ اچھا، یہ اصطلاح استعمال کی؟ جی، فرنٹ لائن سٹیٹ
اور اس حکمت عملی کے تحت امریکہ اور دیگر مغربی اور عرب ممالک کے ساتھ ایک نہایت قریبی اور آپ کہیں کئی پہلوؤں والا اتحاد قائم کیا گیا۔ اور اس اتحاد کے نتائج بھی جیسا کہ مواد میں بیان کیا گیا ہے وہ تو کافی غیر معمولی تھے۔ اربوں ڈالر کی امداد آئی، جدید ترین ہتھیار ملے، اور خاص طور پر پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI۔ جی، ISI کا کردار۔ ہاں، اس نے امریکی CIA اور دوسرے اتحادیوں کے ساتھ مل کر افغان مجاہدین کو منظم کرنے، انہیں ٹریننگ دینے اور مسلح کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ مواد تو اسے ایک بہت بڑی کامیابی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ جی ہاں، تحریر میں اس حکمت عملی کی کامیابی پر کافی زور دیا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف دنیا کی ایک سپر پاور سوویت یونین کو افغانستان سے نکلنا پڑا اور افغانستان کی آزادی بحال ہوئی، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان ایک انتہائی اہم علاقائی کھلاڑی کے طور پر ابھرا۔ صحیح۔ مواد یہ تاثر دیتا ہے کہ اس دور میں پاکستان کا عالمی وقار اور اثر و رسوخ وہ اپنی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، مواد اس دور کو پاکستان کی اسٹریٹجک کامیابی تو بتا رہا ہے، لیکن کیا اس میں ان اتحادوں، خاص طور پر افغان جہاد میں اتنے گہرے کردار کہ جو طویل المدتی اثرات تھے یا ممکنہ منفی پہلو، ان کا بھی کوئی ذکر ہے، یا مصنف کا فوکس صرف سوویت شکست اور پاکستان کے کردار پر ہی ہے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے آپ کا۔ دیکھیں، جو اقتباسات ہمارے سامنے ہیں ان میں بنیادی توجہ سوویت یونین کی شکست، افغانستان کی آزادی اور پاکستان کے کلیدی علاقائی طاقت بننے پر ہی مرکوز ہے۔ اچھا۔ ان اتحادوں کے نتیجے میں جو اندرونی یا طویل المدتی چیلنجز پیدا ہوئے، مثلاً کلاشنکوف کلچر کی بات ہوتی ہے یا شدت پسندی کے فروغ کا ذکر آتا ہے، ان پر ان مخصوص اقتباسات میں زیادہ تفصیل نہیں ملتی۔ مصنف کا زاویہ نظر بظاہر اسٹریٹجک فتح کو ہی اجاگر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہر دور کے اتحاد کو اس کے مخصوص تناظر اور مصنف کے مطابق جو نتائج حاصل ہوئے ہیں ان کی بنیاد پر دیکھا جا رہا ہے۔ اچھا، اب ہم ایک اور فیصلہ کن موڑ کی طرف آتے ہیں، جنرل پرویز مشرف کا دور اور 11 ستمبر 2001 کے حملے۔ جی ہاں، 9/11 اس واقعے نے تو عالمی سیاست کا رخ ہی موڑ دیا۔ بلا شبہ 9/11 ایک ایسا زلزلہ تھا جس نے دنیا کو ایک نئی حقیقت سے روشناس کرایا۔ فراہم کردہ مواد کے مطابق جنرل پرویز مشرف ایک انتہائی آپ کہیں کٹھن صورتحال سے دوچار تھے۔ بہت مشکل وقت تھا۔ بالکل، ایک طرف امریکہ اور عالمی برادری کا شدید دباؤ تھا کہ دہشت گردی کے خلاف اس نئی عالمی جنگ میں پاکستان صف اول کا اتحادی بنے۔ دوسری طرف ملک کے اندر بھی اس فیصلے کی شدید مخالفت کا خدشہ تھا اور اس کے ممکنہ منفی اثرات کا بھی ڈر تھا۔ مواد کے مطابق انہوں نے ایک مشکل مگر ان کے نزدیک ایک ناگزیر فیصلہ کرتے ہوئے عالمی اتحاد میں شمولیت اختیار کی۔ اور اس فیصلے کے جو نتائج مواد میں گنوائے گئے ہیں وہ بھی کافی دلچسپ ہیں۔ پہلا تو یہ کہ پاکستان ممکنہ عالمی پابندیوں اور تنہائی سے بچ گیا۔ دوسرا، اسے دوبارہ بڑی مقدار میں عالمی، خاص طور پر امریکی امداد ملنے لگی۔ جی، امداد بحال ہوئی۔ اور تیسرا، ایک بہت اہم نقطہ جو مصنف اٹھاتے ہیں وہ یہ کہ اس حکمت عملی کے ذریعے پاکستان نے مبینہ طور پر اپنے ایٹمی پروگرام کو عالمی دباؤ سے بچایا اور محفوظ کیا۔ یہ دفاعی پہلو تو کافی اہم لگتا ہے۔ بالکل بالکل، مواد اس فیصلے کو کسی قسم کی پسپائی یا کمزوری کے طور پر پیش نہیں کرتا، بلکہ اسے قومی بقا اور ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے ایک حقیقت پسندانہ اور آپ کہیں دانش مندانہ حکمت عملی قرار دیتا ہے۔ اچھا۔ یہ دلیل دی گئی ہے کہ اگرچہ یہ ایک مشکل انتخاب تھا، لیکن اس وقت کے جو عالمی حالات تھے ان کے پیش نظر پاکستان کے پاس شاید اس کے علاوہ کوئی بہتر راستہ نہیں تھا جس سے وہ اپنے بنیادی قومی مفادات بشمول ایٹمی صلاحیت ان کو محفوظ رکھ سکے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایوب خان کے دور کے دفاعی معاہدوں سے لے کر ضیاء الحق کی افغان پالیسی اور پھر مشرف دور کی دہشت گردی کے خلاف جنگ تک اتحاد کی شکلیں بدلتی رہیں، وجوہات بدلتی رہیں، لیکن بین الاقوامی سطح پر اتحادی بننا ایک مستقل حکمت عملی رہی ہے۔ جی، ایک تسلسل نظر آتا ہے۔ اب ہم موجودہ دور میں داخل ہوتے ہیں جہاں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت کا ذکر ہے اور دنیا اب ظاہر ہے معاشی روابط اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پر زیادہ توجہ دے رہی ہے۔ جی، اور یہاں ہمیں اتحادی حکمت عملی میں ایک واضح تبدیلی یا یوں کہیں کہ ایک توسیع نظر آتی ہے۔ توسیع
کس طرح سے؟ فراہم کردہ مواد کے مطابق موجودہ قیادت کے تحت اتحاد کی تعریف کو روایتی، فوجی اور اسٹریٹجک دائروں سے آگے بڑھا کر معاشی ترقی اور ڈیجیٹل دنیا تک پھیلا دیا گیا ہے۔ اس کی سب سے نمایاں مثال تو ہے چائنا پاکستان اکنامک کریڈور یعنی سی پیک۔ ہاں، سی پیک کا تو بہت ذکر ہے۔ جی، جو نہ صرف پاکستان اور چین کے درمیان ایک بہت بڑا معاشی منصوبہ ہے، بلکہ اس نے پاکستان کو چین کے عالمی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک مرکزی حصہ بھی بنا دیا ہے۔ اور یہ صرف چین تک ہی محدود نہیں ہے، مواد میں خلیجی ممالک کا بھی ذکر ہے۔ بالکل، مواد میں خلیجی ممالک خاص طور پر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای اور قطر کے ساتھ بھی اربوں ڈالر کی نئی سرمایہ کاری کے معاہدوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اربوں ڈالر! جی، اور ایک اور بہت ہی جدید استعمال ہوئی ہے بلاک چین ڈپلومیسی۔ بلاک چین ڈپلومیسی؟ یہ کیا چیز ہے؟ کیا مواد اس کی وضاحت کرتا ہے؟ دیکھیں، مواد میں بلاک چین ڈپلومیسی کا ذکر تو ہے، لیکن اس کی کوئی تفصیلی وضاحت ان اقتباسات میں نہیں دی گئی۔ مگر اس اصطلاح سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید اس سے مراد جدید ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز جیسے کہ بلاک چین، جو اپنی شفافیت اور محفوظ ریکارڈ کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ ہاں، وہ کرپٹو کرنسی والی ٹیکنالوجی؟ جی، بنیادی طور پر وہی ٹیکنالوجی۔ تو شاید اس کو سفارتی تعلقات میں، بین الاقوامی معاہدوں میں، یا ہو سکتا ہے امداد اور سرمایہ کاری کی ٹریکنگ میں استعمال کرنا مقصود ہو۔ یہ ایک نیا تصور ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ تعلقات بنانے اور اعتماد سازی کے لیے اب ٹیکنالوجی کا سہارا بھی لیا جا رہا ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ پیش رفت ہے۔ تو گویا اب اتحاد صرف فوجی یا اسٹریٹجک نہیں رہے، بلکہ ان میں معاشی اور تکنیکی پہلو بھی بہت اہم ہو گئے ہیں۔ یہ پاکستان کی اتحادی حکمت عملی کا ایک نیا باب لگتا ہے۔ یقیناً مصنف کا نقطہ نظر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ماضی کی حکمت عملیوں کا تسلسل بھی ہے اور ان کی توسیع بھی۔ تسلسل اور توسیع دونوں؟ جی، جہاں پہلے توجہ زیادہ تر فوجی امداد اور اسٹریٹجک پوزیشننگ پر تھی، وہیں اب معاشی استحکام، غیر ملکی سرمایہ کاری، علاقائی روابط اور تکنیکی ترقی کو بھی قومی سلامتی اور عالمی مقام کے لیے اتنا ہی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ سی پیک، خلیجی سرمایہ کاری اور یہ بلاک چین جیسی چیزیں اسی نئی کثیر الجہتی سوچ کی عکاسی کرتی ہیں۔ تو آج اس مواد کا جائزہ لیتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی فوجی قیادت نے مختلف ادوار کے بدلتے ہوئے عالمی حالات کے مطابق، چاہے وہ سرد جنگ کا دو قطبی نظام ہو، افغان جنگ کا علاقائی بحران ہو، 9/11 کے بعد کی دنیا ہو، یا موجودہ کثیر الجہتی معاشی اور ڈیجیٹل دور، بین الاقوامی اتحاد کو ہمیشہ اپنی خارجہ اور دفاعی پالیسی کا ایک مرکزی ستون بنائے رکھا ہے۔ جی بالکل۔ ان ذرائع کے مطابق یہ حکمت عملی بقا، ترقی اور عالمی سطح پر اثر و رسوخ برقرار رکھنے کے لیے ضروری سمجھی گئی۔ جی ہاں، یہ نمونہ، یہ پیٹرن ان ذرائع سے بہت واضح طور پر سامنے آتا ہے۔ ہر دور میں چیلنجز مختلف تھے، اتحادی مختلف تھے، اور جو فائدے حاصل ہوئے ان کی نوعیت بھی مختلف تھی، لیکن بنیادی فلسفہ ایک ہی رہا کہ تنہائی کی بجائے جڑت میں زیادہ طاقت ہے۔ صحیح۔ البتہ یہاں ایک حتمی، آپ کہیں غور طلب نقطہ بھی ابھرتا ہے، جو شاید مصنف نے براہ راست نہ اٹھایا ہو، لیکن اس تجزیے سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ اتحادی حکمت عملی اب زیادہ تر معاشی اور ڈیجیٹل شراکت داریوں کی طرف جا رہی ہے، جیسے سی پیک ہے یا بلاک چین ڈپلومیسی کا تصور ہے، جی، تو کیا یہ سوچنے کی بات نہیں کہ ماضی کے جو فوجی معاہدے تھے جیسے سیٹو یا سینٹو، ان سے جو انحصار یا خطرات پیدا ہوئے، ان کے مقابلے میں یہ جدید معاشی اور ٹیکنیکی اتحاد کس قسم کی نئی کمزوریاں یا نیا انحصار یا ممکنہ خطرات پیدا کر سکتے ہیں؟ اچھا نکتہ ہے۔ ہو سکتا ہے جتنا ماضی کا فوجی انحصار تھا۔ یہ وہ سوال ہے جو میرے خیال میں مستقبل کی حکمت عملیوں کے لیے اہم ہو سکتا ہے۔ اور جو بات اس مواد کو آپ کہہ لیں خاص طور پر دلچسپ بناتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ صرف واقعات نہیں گنواتی، بلکہ یہ اس تسلسل کے پیچھے جو سوچ ہے، جو محرکات ہیں، ان کا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مصنف کے مطابق اس تاریخی تسلسل کو سمجھنا پاکستان کی جو موجودہ اسٹریٹجک پوزیشن ہے نا، اور مستقبل کے جو ممکنہ راستے ہو سکتے ہیں، اس کے لیے ایک اہم پس منظر فراہم کرتا ہے۔ یعنی ماضی کے فیصلے آج بھی اہم ہیں۔ جی بالکل،
یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ وہ آج بھی کس طرح سے متعلقہ ہیں۔ صحیح۔ تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں جنرل ایوب خان کے دور سے۔ وہ سرد جنگ کا زمانہ تھا، دنیا بالکل دو کیمپوں میں بٹی ہوئی تھی۔ تو کتاب میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے مغربی بلاک کے ساتھ اتحاد کیا، خاص طور پر سیٹوں اور سینٹوں کے ذریعے۔ کیا ماخوذ صرف یہ بتاتا ہے کہ پاکستان اس طرف گیا، یا اس کے پیچھے کچھ خاص مقاصد یا فائدوں کا بھی ذکر ہے؟ نہیں، مصنف اس سے آگے جاتی ہیں۔ وہ صرف یہ نہیں کہتی کہ صف بندی ہوئی، بلکہ اس وقت کے جو مخصوص حالات تھے نا، ان کا حوالہ دیتی ہیں۔ ان کے مطابق یہ فیصلے اصل میں قومی سلامتی کے خدشات، خاص طور پر بھارت کے حوالے سے، اور پھر ملک کی کمزور معیشت تھی، فوج کو مضبوط کرنا تھا، ان ضروریات کے تحت کیے گئے۔ ماخذ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ان اتحادوں سے پاکستان کو نہ صرف سیکیورٹی ملی، بلکہ مغربی ممالک خاص طور پر امریکہ سے کافی فوجی اور معاشی امداد بھی ملی۔ اچھا۔ جی، جس نے ریاست کو مستحکم کرنے میں آپ کہہ لیں ایک اہم کردار ادا کیا۔ مصنف کی تجزیے میں یہ بات واضح ہے کہ یہ اس وقت کی بقا اور طاقت حاصل کرنے کی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ یعنی یہ صرف کوئی نظریاتی بات نہیں تھی، بلکہ مصنف اسے ایک عملی اور اسٹریٹجک ضرورت بتا رہے ہیں جس کا مقصد قومی مفادات کا تحفظ تھا۔ یہ بات تو اہم ہے۔ جی ہاں، مصنف کا بنیادی نقطہ یہی لگتا ہے کہ خارجہ پالیسی کے یہ جو بڑے فیصلے تھے، یہ ہمیشہ قومی مفاد کے عملی تقاضوں کے تحت کیے گئے، چاہے دنیا میں کوئی بھی نظریاتی تقسیم چل رہی ہو۔ ایوب دور کے یہ اتحاد مصنف کے مطابق پاکستان کو عالمی سطح پر ایک مقام دلانے اور اس کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کی ایک کوشش تھے۔ اب اگر ہم ضیاء دور کی طرف آئیں تو کتاب ایک بالکل مختلف قسم کے اتحاد کی تصویر دکھاتی ہے، خاص طور پر جو افغان جہاد کے دوران امریکہ کے ساتھ تعلق بنا تھا۔ یہ سرد جنگ کا ایک نیا گرم محاذ تھا۔ مصنف اس اتحاد کو ایوب دور کے اتحادوں سے کیسے مختلف دیکھتی ہیں اور اس کے پیچھے کیا خاص مقاصد بتائے گئے ہیں؟ مصنف ان دونوں ادوار کے اتحادوں میں ایک واضح فرق بتاتی ہیں۔ ایوب دور کے اتحاد زیادہ رسمی تھے، کثیر الجہتی معاہدے تھے، جبکہ ضیاء دور کا امریکہ کے ساتھ اتحاد ایک خاص مقصد کے لیے تھا۔ افغانستان سے سوویت فوجوں کا نکلنا یہ زیادہ دو طرفہ تھا، زیادہ عملی اور فعال قسم کا تعلق تھا۔ کتاب کے مطابق پاکستان اس جنگ میں ایک فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا، جس سے اسے نہ صرف امریکہ سے بڑے پیمانے پر فوجی اور معاشی امداد ملی، بلکہ خطے میں اس کا اسٹریٹجک اثر و رسوخ بھی بہت بڑھ گیا۔ جی، اور مصنف کا تجزیہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس اتحاد نے پاکستان کو اپنی فوجی صلاحیتوں کو جدید بنانے کا بھی موقع دیا۔ تو یہاں بھی اگرچہ حالات اور اتحاد کی نوعیت بالکل مختلف تھی، مصنف کے مطابق بنیادی محرک وہی تھا: قومی سلامتی، بقا اور علاقائی اثر و رسوخ بڑھانا۔ بالکل، مصنف اسی تسلسل پر زور دیتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ کس طرح ضیاء الحق کی قیادت نے بدلتے ہوئے عالمی حالات کو پاکستان کے مفاد میں استعمال کرنے کی کوشش کی۔ افغان جنگ ایک بہت بڑا چیلنج تھی، لیکن مصنف کے مطابق اس اتحاد کے ذریعے پاکستان نے نہ صرف سوویت خطرے کا مقابلہ کیا، بلکہ اپنی علاقائی اور عالمی حیثیت کو بھی مضبوط کیا۔ البتہ یہ بھی ممکن ہے کہ ماخذ ان فیصلوں کے جو طویل مدتی اثرات تھے یا پیچیدگیاں تھیں، ان پر بھی کچھ روشنی ڈالتا ہو۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ پھر آیا 9/11 اور منظرنامہ بالکل بدل گیا۔ دنیا یک قطبی ہو چکی تھی، دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوئی، جنرل پرویز مشرف کا دور تھا۔ ماخذ اس دور کو کیسے دیکھتا ہے؟ مصنف اس وقت کے فیصلوں کا، خاص طور پر امریکہ کی قیادت میں جو عالمی اتحاد بنا، اس میں شامل ہونے کے فیصلے کا کیا تجزیہ پیش کرتی ہیں؟ مصنف 9/11 کے بعد کے دور کو پاکستان کے لیے ایک انتہائی نازک اور آپ کہہ لیں فیصلہ کن موڑ قرار دیتی ہیں۔ ان کے تجزیے کے مطابق پاکستان پر شدید بین الاقوامی دباؤ تھا اور اس کے پاس راستے بہت محدود تھے۔ تو مشرف کی قیادت میں عالمی اتحاد میں شامل ہونے کا فیصلہ مصنف کے مطابق ایک مشکل مگر ناگزیر قدم تھا۔ مقصد کیا تھا؟ ملک کو عالمی تنہائی سے بچانا، ممکنہ پابندیوں سے محفوظ رکھنا اور ایک بار پھر بدلتے ہوئے عالمی نظام میں اپنی جگہ برقرار رکھنا۔ اچھا۔ جی، ماخوذ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس فیصلے سے پاکستان کو ایک بار پھر اہم اقتصادی اور فوجی مدد ملی، اگرچہ اس کی ایک بھاری قیمت بھی ادا کرنی پڑی۔ تو یہاں بھی مصنف اسی پیٹرن کی نشاندہی کر رہی ہیں: ایک بڑا عالمی بحران،
بدلتے حالات اور قومی بقا و مفاد کے لیے اتحاد بنانے کی حکمت عملی کا تسلسل؟ جی، مصنف کے تجزیے کا مرکزی نقطہ یہی تسلسل ہے۔ وہ یہی دکھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ دیکھیں، قیادتیں بدلتی رہیں، عالمی نظام بدلتا رہا، چیلنجز کی نوعیت بدلتی رہی، لیکن پاکستان کی اسٹریٹجک سوچ میں ایک بنیادی عنصر، یعنی اتحادوں کے ذریعے قومی مفادات کا تحفظ۔ بالکل، اور اپنے اسٹریٹجک اہمیت کو برقرار رکھنا، یہ مستقل رہا۔ مشرف دور اس تسلسل کی ایک اور کڑی کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جہاں ایک انتہائی مشکل صورتحال میں بھی اسی بنیادی حکمت عملی کو اپنایا گیا۔ اور یہ تسلسل کتاب کے مطابق آج بھی جاری ہے، اگرچہ شکل بدل گئی ہے۔ مصنف جنرل عاصم منیر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سی پیک کا ذکر کرتی ہیں، خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات کی مضبوطی، اور پھر یہ نئی چیزیں جیسے بلاک چین ٹیکنالوجی۔ یہ تو روایتی فوجی اتحادوں سے کافی مختلف سمت لگتی ہے۔ مصنف ان نئی جہتوں کی کیا تشریح کرتی ہیں؟ مصنف کے مطابق یہ تسلسل کی ہی ایک نئی شکل ہے۔ وہ دلیل دیتی ہیں کہ بنیادی مقصد اب بھی وہی ہے، قومی ترقی، معاشی استحکام، اسٹریٹجک خود مختاری، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں نا، وہ بدل گئے ہیں یا ان میں وسعت آ گئی ہے۔ سی پیک کو مصنف صرف ایک اقتصادی منصوبہ نہیں سمجھتی، بلکہ ایک گہرا اسٹریٹجک قدم قرار دیتی ہیں جو چین کے ساتھ طویل المدتی شراکت داری کو مضبوط کرتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات اب وہ صرف افرادی قوت بھیجنے یا تیل تک محدود نہیں، بلکہ ان میں سرمایہ کاری، دفاعی تعاون، علاقائی سلامتی کے پہلو بھی شامل ہیں۔ اور یہ بلاک چین کا ذکر، یہ تو بالکل ہی نیا میدان ہے۔ ماخوذ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ بلاک چین کا ذکر مصنف کے مطابق مستقبل کی طرف ایک اشارہ ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجک سوچ اب صرف روایتی جغرافیائی سیاست سے آگے بڑھ کر ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل دنیا کے جو نئے محاذ ہیں ان کو بھی شامل کر رہی ہے۔ بلاک چین سے مراد وہی ہے نا، محفوظ ڈیجیٹل ریکارڈ والے سسٹم جن پر مستقبل کی معیشت، تجارت، حتیٰ کہ سیکیورٹی کے نئے ڈھانچے بن سکتے ہیں۔ تو مصنف کا اشارہ یہ ہے کہ پاکستان اس میدان میں بھی شراکت داریاں قائم کر کے نئے مواقع سے فائدہ اٹھانے اور مستقبل کے چیلنجز کے لیے تیار رہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ دراصل اتحاد کی تعریف کو ہی وسیع کرنے جیسا ہے۔ اب یہ صرف ریاستوں کے درمیان نہیں، بلکہ ٹیکنالوجی پلیٹ فارمز اور نیٹ ورکس کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو بار بار نمونہ سامنے آ رہا ہے، مختلف شراکت دار، ایک ہی مشن، ماخذ اس کی گہرائی میں کیا کہتا ہے؟ یہ صرف ایک مشاہدہ ہے یا مصنف اس سے کوئی بڑا نقطہ نکال رہی ہیں؟ نہیں، یہ صرف مشاہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ مصنف کی تجزیے کا مرکزی ستون ہے۔ وہ اس پیٹرن کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بنیادی خصوصیت قرار دیتی ہیں۔ مصنف اس تسلسل کی وضاحت دو اہم استعاروں سے کرتی ہیں جو انہوں نے استعمال کیے ہیں: اتحاد بطور ڈھال یعنی شیلڈ، اور فوج کا کردار بطور پل یعنی برج بنانے والا۔ ڈھال اور پل، یہ دلچسپ ہے۔ ذرا وضاحت کریں کہ مصنف ان سے کیا مراد لیتی ہیں؟ مصنف کے مطابق یہ اتحاد پاکستان کے لیے ایک ڈھال کی طرح کام کرتے رہے ہیں، یعنی یہ بیرونی خطرات چاہے وہ فوجی ہوں یا معاشی، ان کے خلاف ایک حفاظتی دیوار فراہم کرتے ہیں۔ ایوب دور میں مغربی اتحاد، ضیاء دور میں امریکی اتحاد، اور حتیٰ کہ موجودہ دور میں چین اور خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات، مصنف کے مطابق یہ سب اسی ڈھال کو مضبوط کرنے کی کوششیں ہیں۔ ٹھیک۔ ممکنہ حملے کو روکنا اور قومی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ اور یہ پل بنانے والی بات، یہ بھی کافی اہم لگتی ہے جو ماخذ میں بیان کی گئی ہے۔ واشنگٹن سے بیجنگ، ریاض سے بلاک چین تک، یہ تو کافی وسیع دائرہ ہے۔ ماخذ اس کردار کی کیا اہمیت بیان کرتا ہے؟ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ پاکستان کی فوجی قیادت نے تاریخی طور پر صرف سرحدوں کی حفاظت نہیں کی، بلکہ اہم عالمی طاقتوں اور علاقائی مراکز کے درمیان پل بنانے کا کردار بھی ادا کیا ہے۔ یہ پل صرف سیاسی یا فوجی نہیں رہے، بلکہ معاشی، ثقافتی اور اب جیسا ہم نے دیکھا تکنیکی بھی ہیں۔ یعنی رابطے قائم کرنا۔ جی بالکل۔
مصنف مثالیں دیتی ہیں کہ کس طرح پاکستان نے امریکہ اور چین کے درمیان شروع کے رابطوں میں کردار ادا کیا اور کس طرح آج وہ مشرق وسطیٰ کے ممالک اور چین کے درمیان ایک اہم رابطہ کار ہے۔ سی پیک خود ایک بہت بڑا معاشی پل ہے۔ اب بلاک چین جیسے نیٹ ورکس کا ذکر کر کے مصنف اشارہ دے رہی ہیں کہ یہ پل سازی مستقبل کے ڈیجیٹل اور معاشی نظاموں تک پھیل رہی ہے۔ مصنف کے نزدیک یہ پل بنانے کی جو صلاحیت ہے نا، یہ پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت کو بڑھاتی ہے اور اسے عالمی معاملات میں ایک منفرد مقام دیتی ہے۔ گویا مصنف یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پل بنانے کی صلاحیت پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر جوڑتی ہے اور اس کی بقا اور ترقی کے لیے نئے راستے کھولتی ہے، چاہے عالمی منظرنامہ کتنا ہی بدل کیوں نہ جائے۔ بالکل، مصنف کے تجزیے کا لب لباب یہی ہے کہ یہ ڈھال اور پل کی جو دوہری حکمت عملی ہے، یعنی اتحادوں کے ذریعے خود کو محفوظ رکھنا اور ساتھ ہی اہم عالمی کھلاڑیوں کے درمیان روابط قائم کر کے اپنی اہمیت اور اثر و رسوخ کو برقرار رکھنا، یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور اسٹریٹجک کلچر کا ایک مستقل اور بنیادی حصہ رہی ہے، جس میں فوجی قیادت نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ تو ظاہر میر کے تجزیے کی روشنی میں اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو بنیادی نقطہ یہ نکلتا ہے کہ مصنف کے مطابق پاکستان کی فوجی قیادت نے مختلف تاریخی ادوار میں بدلتے ہوئے عالمی حالات اور مختلف شراکت داروں کے ساتھ اتحاد قائم کرنے کی ایک مستقل حکمت عملی اپنائی ہے، اور اس حکمت عملی کا بنیادی محرک ہمیشہ قومی بقا، سلامتی اور طاقت کو یقینی بنانا رہا ہے۔ جی ہاں، اور مصنف کا اختتامی تاثر بھی اسی نقطے کو مضبوط کرتا ہے۔ وہ اتحادوں کو پاکستان کی ڈھال قرار دیتے ہوئے اس بات پر زور دیتی ہیں کہ فوج نے روایتی طاقت کے مراکز جیسے واشنگٹن، بیجنگ اور ریاض سے لے کر بلاک چین جیسے جدید نیٹ ورکس تک رابطے بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ مصنف کا موقف بڑا واضح ہے کہ اسی لچک اور مستقل مزاجی کی وجہ سے پاکستان عالمی سطح پر اپنی جگہ بنانے اور مشکل حالات کا مقابلہ کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ تجزیہ ہے جو ایک لمبے تاریخی دور پر محیط ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں اس سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر ماضی کا یہ تسلسل، جیسا کہ مصنف نے بیان کیا ہے، مستقبل کا اشارہ ہے، یعنی مستقبل مقاصد حاصل کرنے کے لیے اتحادوں کی شکل اور نوعیت بدلتے رہنا، تو پھر ایک ایسی دنیا میں جو تیزی سے کثیر قطبی ہوتی جا رہی ہے، جہاں طاقت کے کئی مراکز ہوں، جی، اور تکنیکی طور پر بے حد ترقی یافتہ ہوتی جا رہی ہے، تو وہاں پاکستان کے اسٹریٹجک شراکت داریوں کا اگلا ارتقاء، اگلی شکل کیسی نظر آ سکتی ہے۔ مصنف کا بلاک چین جیسی ٹیکنالوجیز کا ذکر اور حالات کے مطابق ڈھل جانے کا جو عمومی موضوع ہے، وہ شاید اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مستقبل کے اتحاد شاید زیادہ لچکدار ہوں گے، کم رسمی ہوں گے، زیادہ مخصوص مقاصد پر مبنی ہوں گے اور ٹیکنالوجی پر بہت زیادہ انحصار کرنے والے ہوں گے۔ یہ وہ غور طلب نقطہ ہے جو یہ مواد ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ ماضی کے اس گہرے تسلسل کو سمجھتے ہوئے مستقبل کی پیچیدہ دنیا میں پاکستان اپنی اسٹریٹجک سمت کیسے طے کرے گا، یہ سوال یقیناً مزید غور و فکر چاہتا ہے۔